السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ توبہ توبہ، مولویوں نے وضو اور غسل کو کتنا مشکل بنا دیا۔ وضو غسل کے متعلق وہ باتیں جو ہم سے چھپائی گئیں۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے وضو اور غسل پر حنفیوں کا دھوکہ ہے، اور وضو اور غسل کا پانی کتنا لینا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں علی مرزا نے بتایا ہے۔ اور جس طریقے کا ہم معاملہ دیکھتے ہیں وضو کو لے کر یا پھر غسل کو لے کر، بہت دن بدن جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ صحیح اگر معلومات آپ کو نہیں ہے اور صحیح چیز آپ کو پتہ نہیں رہنے پر لوگ جو ہے اپنے طریقے سے اپنے لیے ہر چیز کو آسانی کرنے کے لیے جس طریقے سے ان کو لگتا ہے مناسب وہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ پانی کو زیادہ برباد کرنا اسلام میں منع فرمایا گیا ہے کہ پانی آپ اتنا ہی یوز کریں جتنی کہ آپ کی ضرورت کے حساب سے کام ہو جائے، نہ کہ پانی کو اس طریقے سے بہایا جائے، کیونکہ پانی کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو اسی سب چیز کو لے کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں علی مرزا نے غسل سے اور وضو سے ریلیٹڈ باتیں رکھی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ سبھی لوگوں کو یہ اچھی معلومات ملے، اور اللہ سے بھی ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو غسل اور وضو کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اللہ ہم سب کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے غسل اور وضو کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ اس سب پر معاملہ ہم سب پر آسان کرے، آمین ثم آمین۔ جیسے حنفیوں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے نا وضو اور غسل کے لیے پانی لینے کی، توبہ 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 توبہ، میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں جی داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا، ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں جو کیلکولیشن بنتی ہے نا نبی الاسلام کے وضو کا پانی جس سے آپ وضو فرماتے تھے، آدھا لیٹر ہے۔ ایک بوٹل ہوتی ہے نا اس سے نبی الاسلام وضو فرما لیتے تھے۔ بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے اعضائے وضو دھونے کے لیے، ایک دفعہ۔ اب مجھے بتائیں ایک دفعہ آپ پانی لیں گے، نبی الاسلام کی تو داڑھی گھنی تھی، ان کے تو 10 گلاس چاہیے گھنی داڑھی کو دھونے کے لیے، اور بھائی جتنا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی ہے، باقی آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ ایک دفعہ اعضائے وضو، 2 دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیث میں ہے، 3 دفعہ بھی، تینوں طریقے سنت ہے، 3 دفعہ بھی لیں تو جو یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا دھونے کی، اس میں 3 دفعہ پانی لینے سے داڑھی والے کا چہرہ نہیں دھلتا۔ کہتے ہیں جی ایک ایک بال تک اندر، اور نہیں ہو یار، بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے داڑھی کا خلال، دیٹس آل، ختم۔ ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت، 2 دفعہ بھی، 3 دنوں۔ اسی طریقے سے غسل کے لیے بخاری مسلم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا 7 لیٹر پانی کے ساتھ، نبی الاسلام نے 7 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی کر لیے۔ 7 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لیٹر کی کتنی بوتلیں بنی؟ 4.5 بوتلیں، جو 1.5 لیٹر کی آپ کی یہ بوٹلز ملتی ہیں۔ چلیں اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں، 5 بوتلیں 1.5 لیٹر کی، اس سے نبی الاسلام غسل کر لیتے تھے۔ بلکہ وہ ایک صحابی تو آ کے بحث کر رہے تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ نا کہ میرے تو سر کے بال بہت گھنے ہیں۔ انہوں نے کہا نبی الاسلام کے تو سر کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، داڑھی بھی گھنی تھی، تو حضور تو اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے۔ تو اس زمانے میں لوگ وام کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، فزیکلی سامنے نہیں کیا تھا۔ ان کا وہم نکالنے کے لیے اما عائشہ پردے میں اٹیچ باتھ میں گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہے ایک موٹا کپڑا تھا، تو ظاہر ہے اس زمانے میں کپڑے کا ہی بات ہوتا تھا۔ ابھی بھی آپ ڈرائیو انڈ میں کچھ عرصہ پہلے پکے باتھ روم بنے، ورنہ وہ کپڑے کا ہی باتھ روم بنا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی نظر تو نہیں آتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اندر کو بلب جل رہا ہے اور کوئی بندہ نہاتا ہوا نظر آ رہا ہے، گھروں میں تو کارنر میں ہوتا تھا۔ اما عائشہ نے وہم نکالنے کے لیے نا ایک بالٹی میں پانی لیا، آلموسٹ 7 لیٹر، اور ان کے سامنے اندر گئیں، غسل کیا، باہر نکلی، اور یہ بتانے کے لیے دیکھو میں نے اسی سے ہی غسل کر لیا،
اب کم از کم اپنا وہم نکال دو. اس زمانے میں یہ بڑی ایک اختلاف والی چیز چل پڑی تھی. عبداللہ ابن عمر بڑی سختی کرتے تھے عورتوں کے اوپر کہ وہ عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں گی. تو اما عائشہ کو اتنا غصہ آیا, بخاری مسلم میں آتا ہے, اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر عورتوں کو چٹیاں مونڈنے کا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ ٹینڈی کروا دیں عورتیں. اتنے سخت مسئلے بتاتا ہے یہ, جبکہ نبی علیہ السلام ہمیں صرف حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیاں کھولنے کا حکم فرماتے تھے. عام جو غسل جنابت ہوتا ہے نا میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے جو غسل ہے اس میں نبی علیہ السلام ہمیں چٹیاں کھولنے کا بھی حکم نہیں دیتے تھے, اوپر سے ہی پانی بہا لینا کافی ہے. اور آج کل تو خیر پرابلم حل ہو گیا ہے میرے بھائی, آج کل تو شاور کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا پانی ہے کوئی وام باقی نہیں رہتا. لیکن میں نے دیکھا ابھی بھی جو بےچارے نئے نئے دین پہ چلتے ہیں آدھا گھنٹہ غسل کرتے رہتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں نا ہم سے 10 منٹ وضو کرتے رہتے ہیں, وہم ہی نہیں نکلتا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. بالکل چپ کر کے وضو کریں, نماز پڑھیں, کچھ عرصے بعد آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائیں گے, اور اگر آپ ان کی پیروی کریں گے یہ قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے وسوسے. ہاں, ان شکوک سے باہر نکلیں. اور نبی علیہ السلام نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی. ابو داؤد میں آیا کہ کچھ عورتیں حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ, ہم جب مدینے میں چل کے مسجد تک آتے ہیں نا تو راستے میں ہماری عبایا جو ہے نا وہ گندگی والی جگہ پہ بھی رگڑ کھاتی ہے, تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اب نبی علیہ السلام ان کو وہم میں ڈال سکتے تھے؟ نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا کہ اس گندگی والی جگہ کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ کہا رسول آتی ہے. فرمایا اس سے رگڑ کھا کے تمہاری عبایا پاک ہو جاتی ہے. یعنی مٹی بھی تیمم کر دیتی ہے, مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کرتی ہے جس طرح کے پانی. اس لیے تو تیمم کا حکم آیا قرآن میں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی عبایا چھوٹی کر لو. اس میں پردے کا بھی آپ دیکھیں کتنا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ عبایا تھوڑی چھوٹی کر لو, نہیں کہا کہ عبایا ٹھیک ہے بڑی رہے. ہاں, مرد کے لیے ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے کپڑے, عورت کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے. باقی وہ جو ایک روایت ہے نا ابو داؤد میں کہ پاؤں بھی مکمل طور پہ ڈھانپے ہوئے ہوں تو تب عورت کی نماز ہوتی ہے, وہ روایت کمزور ہے. پاؤں پورے ڈھانپنا ضروری نہیں, ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے. پھر وہ جو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جو اکثر ایتھیسٹ کی طرف سے بھی پیش کی جاتی ہے, تو حنفی دے نا اس کا جواب, ہم تو جواب دیتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں حدیث ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. یعنی پانی جس چیز پہ پڑے گا نا وہ چیز خود پاک ہو جائے گی, پانی ناپاک نہیں ہوگا اس کی وجہ سے. اور امام ابو داؤد باقاعدہ اس حدیث کے ساتھ اس کنویں کا ذکر کرتے ہیں جو مدینہ شریف میں تھا, اور امام ابو داؤد کہتے ہیں میں خود اس باغ کا جو مالک تھا اس کی اجازت سے اس کنویں میں اترا جس میں نبی علیہ السلام سے جس کنویں کے بارے میں پوچھا گیا تھا, اور کہتے ہیں میں نے اپنی چادر اتار کے نا اس کا باقاعدہ ڈایا میٹر بھی میئر کیا, وہ آلموسٹ 9 فٹ بن رہا تھا. میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں 9 فٹ کتنا سا ہوتا ہے, 9 فٹ کا وہ ڈایا میٹر تھا اس کا, یعنی ایک ایج سے دوسرے ایج تک کی جو ریڈیس بن گیا 4.5 فٹ. وہ کہتے ہیں وہ کنواں تھا پانی کا جس سے اہل مدینہ وضو غسل کے لیے پانی بھی بھرتے تھے. وہ جو ابو داؤد میں آیا کہ اس کے ایک کارنر کے اوپر مرے ہوئے کتے اور گندے کپڑے بھی ہوتے تھے. تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ناپاک. بھائی جب اتنا کتر کا بھی ایک کنواں موجود ہے, اس کے کارنر کے اوپر کوئی گندگی پڑی بھی ہوئی ہے, باقی حصہ اس کا پاک ہی رہے گا. ویسے تو حنفیہ نے وہ دے در دے کی جو کیلکولیشن کی ہوئی ہے نا وہ تو 100 اسکوائر فٹ کی ہوئی ہے کہ 10 فٹ بائی 10 فٹ کا ایک تالاب ہو, اتنا گہرا ہو, وہ ہو. اللہ نے آپ کے لیے آسانی والا معاملہ کیا. اسی طریقے سے یہ راہ چلتے ہوئے جو کیچڑ والا معاملہ ہے, جب تک آپ کو وثوق سے نہ پتا ہو کہ یہ گٹر کا پانی اس میں شامل ہوا ہے اور وہ گندگی نظر نہ آ جائے, یہ سارے کا سارا پانی کیچڑ پاک ہے کیونکہ مٹی ہے, اس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. کہتے نہیں ہمیں پتا تو نہیں. بھائی پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے, ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں, ہر چیز اپنی اصل میں پاک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. ہاں جو ناپاک جگہ ہوگی نا جس کا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ناپاک ہے وہ معاملہ الگ ہے. ادروائز عام حالت میں جتنی روڈ کے اوپر مٹی ہے یا راستے میں جو مٹی ہے, ہمارا تو سیوریج کا نظام بہت بہتر ہے. آپ ذرا ان زمانے میں لوگوں کی اہل مدینہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی, وہ اتنی یعنی صفائی کا اہتمام کر سکتے تھے جتنا ہم آج کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا میں اس طرح معاملات نہیں چلتے. لہذا اس طرح کے وہم میں پڑ جانا, بال دوگ پاکی
پلیدی کے مسائل میں اتنے پھنستے ہیں، پوری پوری ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. ہمیں لائیو سیشنز میں کئی بچیوں کے بھی باقاعدہ نیچے چیٹ باکس میں کوسچنز آئے ہیں، وہم کا شکار ہیں، کئی بچے وہم کا شکار ہیں. ان کے ماں باپ لادہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے دین پہ چلیں، یہ پاگل ہی ہو گئے. وہ اس لیے پاگل ہوتے ہیں کہ انہیں دین کا علم نہیں ہے. اگر دین کا علم ہو میرے بھائی، ایک لوٹے سے بڑے آرام سے وضو ہو جاتا ہے اور پانی بچ بھی جاتا ہے. لیکن جو فقہ حنفی والوں نے آپ کو وضو بتایا ہوا ہے، ایک لوٹے سے نہیں، کم از کم 2 یا 3 لوٹے چاہیے. اور میں نے کتنے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے، حنفیوں کے، کس طریقے سے وہ وضو کرتے ہیں. 2 3 کیا کئی لوٹے لگ جاتے ہیں. تو ٹوٹی کے نیچے تو وضو کرنا بہت آسان ہے. ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے، آپ کی مرضی، 1 دفعہ ازائے وضو دھوئیں، 2 دفعہ دھوئیں، 3 دفعہ دھوئیں، تینوں طریقے سنت ہے. یہ میں نے تفصیلاً اس لیے گفتگو کی کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں.